السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے عظیم صحابی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تو پورے مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمر بن الخطاب کی۔ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وہ لمحہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا جس نے مسلمانوں کو نئی ہمت، نئی طاقت عطا کی۔ آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے کا وہ ایمان افروز واقعہ جو سننے کے قابل ہی نہیں بلکہ دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر، جو اس وقت تک اسلام کے سخت مخالف تھے، تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں ایک صحابی نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ صحابی گھبرا گئے مگر بڑی حکمت سے فرمایا، پہلے اپنے گھر تو دیکھ لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فوراً اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچے۔ جب اندر داخل ہوئے تو سورت طٰہٰ کی آیات کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر نے غصے میں بہنوئی کو مارا۔ بہن آگے آئیں تو ان پر بھی ہاتھ اٹھا دیا، مگر جب بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو دل پگھل گیا۔ شرمندگی کے ساتھ کہا، وہ کلام مجھے بھی سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے کہا، آپ ناپاک ہے، پہلے غسل کرے پھر قرآن سنے۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پھر جب سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سنی تو دل کانپ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل پر نور چھا گیا۔ انہوں نے کہا، یہ تو سچ کا کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اور وہی عمر جو نبی کو قتل کرنے نکلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا گرے اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو فرشتوں نے خوشیاں منائی اور شیطان چیخ مار کر بولا، ہائے عمر مسلمان ہو گیا۔ اسی دن سے اسلام کو ایک نئی طاقت ملی۔ مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ اب حضرت عمر نے اعلان کیا، آج سے نماز چھپ کر نہیں، کھلم کھلا پڑھی جائے گی۔ وہی عمر بعد میں خلیفہ بنے، عدل، انصاف، دیانت داری اور اللہ کے خوف کی ایسی مثال قائم کی کہ آج بھی دنیا ان جیسے حکمران کو ترستی ہے۔ حضرت عمر کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہدایت جب دل کو چھو جائے تو سخت سے سخت دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، قرآن کو سمجھیں اور دین کے سچے پیغام کو عام کریں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔